وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی، مسکینوں سے بھی، اور لوگوں میں بھی بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ بن گئے۔ اللہ دوبارہ ان کو وہی عہد سارا کچھ یاد دلا رہے ہیں جو پیچھے بھی یاد دلایا ہے بار بار۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد آج تم وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ دشمنوں کی قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے اور کچھ کا انکار کرتے؟ اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اللہ کہہ رہا ہے کیا ہونی چاہیے، اس کے سوا کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ تھا قریظہ اور بنو نذیر، دونوں بت پرستوں کے بھی قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج، قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے۔ جب اس اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو فریضہ اوس کا ساتھ دینے پہ اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلوں کی بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں، دونوں قبیلے ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے کیونکہ ایک دوسرے قبیلے کا ساتھ دے رہا ہے ایک دوسرے کا، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے ہیں وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے ہیں یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے ہی یہودیوں کے تھے، مگر ایک دوسرے کی دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کے گھروں سے نکالا۔ ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے تھے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا کہ یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑوا لو، یعنی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں مار رہے ہو، گھر سے نکال رہے ہو، لیکن قید میں آ جاتا تھا تو اسے چھڑا لیتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پہ عمل کر لیا کہ فدیہ دے کے یہودی کو چھڑا لو، ایک عمل کر لیا اور ساری باتیں بیچ میں سے بھلا دیں اس کی۔
جی جی أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی. پھر آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ جب کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا. یعنی روح القدس کے لفظی معنی مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے. روح القدس کا لقب جبرائیل علیہ السلام کو اس کا لقب دیا گیا ہے، انہی کے لیے یہ استعمال ہوا لفظ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو یہاں پر وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے غلاف میں ہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگارتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے غلاف میں ہیں، تو ان کے دلوں پہ ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر ہی نہیں کر سکتی، یہ کہتے تھے، کیونکہ ایک گھمنڈ میں تھے نا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے تنزیہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر نہ کرو. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں تم دعوت دو نہ دو برابر ہے، ہماری فکر نہ کرو تم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل تو دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے. بس پھٹکار ہے اللہ کی کافروں پر اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے جلدی سے اسے بھیج دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں. مگر جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا، چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں
جو تورات میں آخری نبی کی تھیں انہوں نے آپ کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ اپنا مطلب نہیں تھا نا بیچ میں کہ ہماری قوم کا نہیں بھیجا۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ یہ اللہ کے نازل ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ تو ذلت آمیزہ سزا میں ہوں گے، اسی کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یعنی غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کا بھی چھا گیا، اس کی بھی ان کو سزا ملے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل ہوا یعنی تورات، اور اس کے سوا دوسری آسمانی کسی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، سب کتابوں کا یعنی وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے تھے؟ پھر اگر تم تورات پر ہی ایمان رکھتے تھے تو پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ جی کون سی آیت میں؟ جی قالوا نؤمن، نہیں الف نہیں، نؤمن جی۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ کیا یہ لوگ جو لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان لوگوں پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ آمدنی یعنی یہاں قرآن کریم کی ترتیب کا حکم ہے کہ یہ ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ان یہودیوں کا علماء ذکر فرمایا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے ہیں کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، انہوں نے خود یہ رد و بدل کی کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ بہر صورت جنت میں ہی جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل ہے، یہی انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بات بنا کر رکھی ہوئی ہے اور اسی گمان پر مشتمل ہے۔ چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھیں، اسی لیے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ دل میں گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ گمان بھی اس وجہ سے ان کے دل میں آیا کیونکہ ان کے بڑے بڑے علماء نے تحریف کر دی تھی ان کی کتاب کے اندر۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
يعلمون۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یا تو تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ آگ تمہیں ضرور چھوئے گی۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ بلا من کسبہ کہنے کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بدی کا کام کرتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ دوزخ ہی میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بدی کے گھیرے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کریں جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت تک ان کا کارآمد نہ ہو اور وہ گناہ اور شرک میں ہی مبتلا رہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ بدی نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ یہیں سے ہے نا، بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے لیکن تم عمل نہیں۔ اس واقعے کی تفصیل پہلے صورت میں جیسے وہ بچھڑے والے کی گزری ہے نا، وہ اسی آیت میں تھی کہ اسی آیت کا پس منظر ہے کہ بچھڑا انہوں نے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور بچھڑا لے لیا بیچ میں سے، اور اس سے اگلی جو ہے یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا کہ ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، وہ بآسانی کم از کم زبان سے اعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے یہ خدائی چیلنج ہے اسی لیے تمنا کا اظہار نہیں کیا۔ فوراً قبر میں پہنچا دے گا اللہ ہمیں، اس لیے کسی نے ایسی جرت ہی نہیں کی۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح تم کہتے ہو نا میرے لاڈلے ہو اور میرا پوری جنت تمہارے لیے ہی ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ دل میں کہیں گھبراہٹ، کہیں ہے نا کفر کی نحوست جو موت کی تمنا بھی نہیں کرتے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے بھی کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔
اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً ان کے دلوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص اور دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو زندہ رہنے کی اتنی ان کو حرص ہے کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ، جیسے پہلے اللہ نے کہا کہ اگر یہ اتنے ہی میرے لاڈلے ہیں اور جو ان کا گمان ہے تو چیلنج کرتا ہوں کہ موت کی ایک تمنا کر کے دکھائیں، میں فوراً ان کو قبروں میں پہنچاؤں اور ان کو آخرت کا انجام ان کا بتاؤں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے نہیں دور کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پہ اتارا ہے، اور جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ بعض یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہی لاتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکام لایا کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ پاک اس دشمنی کا ذکر کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی فرشتہ وہی لا رہا ہوتا تو ہم کچھ غور کر سکتے تھے، یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ وہی لا رہا ہوتا ہم اس پہ غور کرتے، لیکن یہ تو اللہ سے سخت احکام لے کے آتا ہے ہمارے لیے ہر وقت۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو محض اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، لہٰذا نہ ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ اس وجہ سے اللہ کا کلام کو رد کرنے کے کوئی معنی ہیں کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری جو مرضی کرتے رہو۔ وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ اور کوئی شخص اللہ کا اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ ان کا بھی دشمن بن جائے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ہے ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے، ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ بنی آخری الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئیں، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں پھیلایا کہ تم یہ کہو کہ یہ جادو ہمیں سلیمان علیہ السلام نے سکھا دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس نے کوئی کفر نہیں پھیلایا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یہودیوں کی ایک بدعملی کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات یا منتر وغیرہ پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے ہمیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے جن میں انسان اور جنات دونوں ہی شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں مضمر ہے، یعنی یہ جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں نا مجھے اللہ کی طرف سے یہ ملا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم جادو سیکھ لوگے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا، یعنی ایسی جو سلطنت ہے، اقتدار ہے، یہ تمہیں بھی مل سکتا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے ذریعے اللہ نے انہیں ہواؤں پہ قدرت دی تھی، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک لے کر چلی گئیں۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو کر ہی کہہ ڈالا کہ وہی تو جادوگر ہیں، تبھی تو ہم نے جادو سیکھا کہہ ڈالا۔ ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنے مقدس کتابوں میں شامل کر دیں، جو ابھی یہودیوں کی لیٹسٹ کتاب ہے اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول 11:1-12 میں ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی۔ اس آیت میں اللہ پاک تردید فرما رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ خود معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحب وحی رسول ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا گیا، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید فرمائی اس آیت میں کہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، ورنہ ان کو کیا پتہ تھا کہ اس والی آیت میں انہوں نے اس بات میں یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے لیے تردید کی اور خود بھی مرتد ہو گئے ہیں۔ کہاں سے پڑھیں گے اب ہم؟ اچھا یہ پوری آیت ہو گئی ہے۔ اس میں ایک صفحہ نہیں ہے، شاید آپ آیت نمبر بتائیں مجھے۔ اچھا آپ کی الگ الگ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ والی آیت ہم نے پڑھ لی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، یہ پڑھی ہے ہم نے آیت؟ اچھا
ہاں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا یہ تو جی. اب وَلَوْ أَنَّهُمْ پڑھیں گے ہم. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہاں تک پہلے کرتی ہوں پھر. اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. کاش کہ ان لوگوں کو اس بات کا حقیقی علم ہو جاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ایمان والوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی مدینے میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے راعنا. عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے. راعنا ہماری رعایت فرمائیے. اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا، اس میں گستاخی سے کوئی معنی نہیں تھے. لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا ہے. عین کے ساتھ یا بھی لگا دیں سمجھیں، راعینا بن جاتا ہے تو وہ ایک بددعا کے معنی میں آ جاتا ہے، جس کے معنی کہ ہمارے چرواہے، اس کا معنی یہ بن جاتا ہے. تو وہ اس طرح بول، غرض یہودیوں کی اصل نیت اس میں بولنے میں یہ ہوتی تھی لیکن وہ بولتے اس طرح تھے، وہ ذرا کھینچ کر بولا جاتا تھا. اس وقت وہ یہودی اس نیت سے بات یہ کرتے. اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہی لفظ بولنا شروع کر دیا. یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے. اس آیت سے مسلمانوں کو اس شرائط پر متنبہ بھی کر دیا، آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جن میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی. نیز اگلی آیت میں اس سارے اناد کی اصل وجہ یہ بھی بتا دی کہ در حقیقت یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی. راعنا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھا دیا کیونکہ اس کے معنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے میں، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں. یہ اپنے صرف اسی بات کی تردید کرے آ رہے ہیں جو اس صورت کے شروع سے ہم نے پڑھی کہ جو یہ کہتے تھے ہم لاڈلے ہیں، تو ان کا یہی مقصد تھا کہ ہماری ہی قوم میں سے اللہ نے نبی بنانا تھا، اسی میں سے نبی آنا تھا. لیکن ان کو یہ حسد تھا، جلن تھی، جس کی وجہ سے یہ نئے نئے لفظ وہ آیات کو توڑ مروڑ کر بناتے رہتے تھے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. کافر لوگ خواہ اہل کتاب ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کافروں کی کیٹیگری کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہوں یا مشرک ہوں، یہ جو کرسچن ہے یہ ہوں یا دوسرے ہوں، لیکن وہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ پر تمہاری طرف سے کوئی بھلائی نہ نازل ہو، صرف انہی پر بھلائیاں نازل ہوتی رہیں. تو اللہ رب العزت، انہوں نے کہا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے جو خاص مسلمانوں کے لیے ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر. ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ جب بھی احکام آتے ہیں تو وہ حالات کے اعتبار سے ہی آتے ہیں، اگرچہ دین کی بنیادی عقائد مثلا توحید، رسالت، آخرت وغیرہ پر ایمان جو ہے وہ ہر دور میں ایک ہی رہتا ہے، لیکن جو عملی احکام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، جیسے مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل پیش آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں بتدریج، جن کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ مشکلیں آئیں۔ وہاں اماں پارہ میں ہم نے پڑھی سورہ، اس میں پڑھی 29ویں پارے میں، کہ اللہ کے نبی کو کیسے کیسے یہ لوگ طعنے دیتے تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، جو احکامات اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے۔ فروعی احکام میں ان حکیمانہ تبدیلیوں کو اصلاح میں ننسخ کہتے ہیں، یعنی کوئی اگر حکم اللہ پاک نے ایک منسوخ کیا اور دوسرا جاری کیا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ یوز کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے بالخصوص، دوسرے کافروں نے بالعموم اس پر اعتراض اٹھایا کہ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ جیسے اللہ معاف کرے، جس کو جو لاجک اچھی لگتی ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تبدیلیاں پھر کیوں، پہلے بھی تو اللہ نے ہی بات کی تھی نا، تو اب اللہ پاک اس بات کو ختم کر کے کیوں؟ وہ جیسے جیسے اس وقت حالات تھے، اس وقت حالات کے حساب سے اس وقت وہ بات کہی گئی اور ان کی کتابوں میں وہ نازل ہوا۔ پھر اللہ کے نبی آئے، ظاہر زمانہ تبدیل ہوا، اس وقت زمانہ اور تھا تو احکامات بھی اور نازل ہوتے رہے، تو پچھلے کسی حکم کو، سب کو نہیں، کسی حکم کو اللہ نے منسوخ کیا، اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا جتنا پہلے والا بہتر تھا۔ جیسے روزوں کے احکام ہیں، شریعت کے باقی اور بہت سارے احکام ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے گئے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا، بس یہیں تک پڑھا تھا ہم نے۔ اچھا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے تھے، یعنی اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے اس طرح کے مطالبے پیش کیا کرتے تھے کہ ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات کیا کرتے تھے، مطالبے کیا کرتے تھے، کیا تم بھی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ تم بھی ان کی طرح بات کرو گے اب۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو اس کا ترجمہ پڑھا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اللہ پاک اپنے نبی کو ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں کہ تم نے ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان کی اس سوال کا اس طرح جواب دینا ہے، اس بات کا اس طرح کرنا ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں تو صرف عیسائی جائیں گے۔
اب دیکھ لیں یہ بات یہودیت اور عیسائیت سے بڑھ کر اتنی زیادہ بڑی کہ اب کتنے فرقے بن چکے ہیں، جو ہر فرقہ یہی بات کر رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، باقی کا سارے کافر ہو چکے ہیں۔ اس چیز پہ زیادہ محنت ہو رہی ہے کہ دوسرے کو کافر ثابت کرنا ہے، اس چیز پہ محنت نہیں ہو رہی کہ سب کو اللہ کا نبی کا امتی بنا کر ہم جنت میں لے جائیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ہی ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس سے اگلے رکوع پہ، ثلاثے سے اگلے رکوع پہ آ گئے۔ اب بس یہ رکوع پہ ختم کر دیتے ہیں نا، رکوع سے اگلی آیت پہ ہوں میں۔ مل گئی آپ کو؟ اور یہودی کہتے ہیں کہ میں عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اہل کتاب کی جیسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔